اے نقیب اعلی حضرت مصطفیٰ حیدر حسن اے بہا سادات کرام، مشائخ اعظام، حجاج کرام، مصلیان مزید، دور و دراز سے سماعت فرمانے والے تمامی حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، ما ہوا یہ کیا ہے؟ شفاء و رحمت للمومنین، یہ مومنوں کے لیے شفا ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے۔ یا رسول اللہ، یہ تیری مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ کہہ دیں یا رسول اللہ۔ اور ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین بغدادی۔ حضرات، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضرات، آپ سب کو دو عالم کے پروردگار رب العالمین کا بھی مہینہ مبارک ہو، اور محبوب پروردگار خواجہ معین الدین کا بھی مہینہ مبارک ہو۔ حضرات، ماہ رجب شریف جب آنے والا ہوتا ہے تو 4 مہینہ، 3 مہینہ، 6 مہینہ پہلے لوگ ارادہ کرتے ہیں کہ ہمیں چھٹی شریف بڑا عرس غریب نواز میں کرنا ہے، اور غریب نواز سرکار کا کرم ہے کہ اپنے چاہنے والوں کو بلاتے ہیں، بلاتے ہیں تو جاتے ہیں، بلائیں گے تو جائیں گے، بلاتے ہیں تو جاتے ہیں، بلائیں گے تو جائیں گے۔ تیرا دل کیوں پھٹے نجدی ہمارے آنے جانے میں؟ تیرا دل کیوں پھٹے نزدی ہمارے آنے جانے میں؟ وہ تو بلاتے ہیں، ارادے روز بنتے ہیں مگر پھر ٹوٹ جاتے ہیں، ارادے روز بنتے ہیں مگر پھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہی اجمیر جاتے ہیں جسے خواجہ بلاتے ہیں، یہ ہمارے جانے پر نہیں ہوتا ہے،
یہ میرے خواجہ غریب نواز کی مرضی ہوتی ہے، جس عاشق کو چاہیں بلا لیں۔ وہ انتظام بھی کرتے ہیں۔ انتظام کی بات میں آپ کو کروں، پچھلے کئی سالوں سے ہمارے محب گرامی جناب الحاج محمد جاوید اقبال رفیق الدین شیخ ریلوے آفیسر، پچھلے کئی سال سے وہ خود ہی ٹکٹ بک کراتے ہیں، آنے کا بھی جانے کا بھی، فرسٹ کلاس اے سی کے اندر آنا جانا۔ میں کہہ رہا ہوں خواجہ غریب نواز کیا بات ہے، بلاتے ہیں تو کیسا انتظام بھی فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے محمد جاوید اقبال صاحب ابن حاجی رفیق الدین شیخ ریلوے آفیسر، اللہ ان کی روزیوں میں برکتیں عطا فرمائے، ذرا آمین کہہ دیں۔ اور محمد جنید جن کے کام کی فکر ان کو ہے، اللہ تعالیٰ جلد سے جلد محمد جنید برسر روزگار ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کی جوڑی عطا فرما دے، کہہ دیں آمین ثم آمین۔ الحمدللہ۔ تو بلاتے ہیں تو ایسے بلاتے ہیں کہ مت پوچھئے۔ ہر سال ہمارے جاوید اقبال صاحب میرے آنے جانے کا فرسٹ کلاس اے سی کے اندر جو ٹرین کے اندر لے لیتے ہیں ٹکٹ، اور مجھے واٹسپ کرتے ہیں کہ آپ کا ٹکٹ کنفرم ہو گیا ہے۔ اب جیسے صرف ایک دن کے لیے جاتا ہوں، ایک دن کے لیے، صبح میں 4:30 بجے اترتے ہیں، رات کو 10:30 بجے واپس، میرا ایک دن میں کام ہو جاتا ہے۔ تو جہاں ایک دن میں کام ہو جاتا ہے تو پھر 10 دن وہاں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں بھی تو خواجہ ہی غریب نواز کا کام کر رہے ہیں نا، دینی کاموں میں لگے ہوئے ہیں نا، تو غریب نواز کا ہی کام ہے۔ لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے پیشیال اجمیر جاتے ہیں، لیکن میں جبھی بھی جاتا ہوں جمعرات کی رات کا ٹکٹ واپس لے کر جمعہ کو صبح میں یہاں آتے ہیں، کیونکہ خواجہ کے دیوانے یہاں بھی ہے نا، الحمدللہ رب العالمین۔ اسی طریقے سے جب بلانے کا معاملہ ہوتا ہے تو بغداد شریف، اللہ اکبر، جناب حاجی یوسف بھائی چشمے والے ایک ٹور والے کے پاس گئے، جب 40,000 روپے بھاؤ تھا تو ان سے کہا کہ ہمارے امام صاحب ہیں، تھوڑا کچھ کم کر دیں۔ تو اس نے یہ کہا تھا کہ خیراتی ٹور نہیں ہے، تھوڑا کم کر دیں، امام صاحب ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بولے خیراتی ٹور نہیں دینا تو پورا 40 دے۔ میں نے کہا کہ آپ پورا 40 دے دیجئے، الحمدللہ موجود ہیں یہاں۔ اور جب وہاں میری خدمات دیکھی بغداد شریف میں، کربلا شریف میں، کوفہ شریف میں، نجف شریف میں، سامرا شریف میں، کاظمین شریف میں، ہر جگہ جب میری خدمات دیکھی تو سامنے سے انہوں نے سرکار سیدنا ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مزار پر میری تقریر ہو رہی تھی، اور وہ سامنے سے آئے، انہوں نے کہا مولانا صاحب اس سال مدینے کا عمرہ میری طرف سے فری ہے۔ اور جب مدینہ شریف سے واپس آئے تو بولے پاسپورٹ رہنے دیجئے میرے پاس، پھر بغداد شریف کا عمرہ، پھر بغداد شریف کی زیارت میری طرف سے فری۔ سر دیکھیے کہاں 5,000 کم کرنے کو تیار نہیں، لاکھوں روپے لٹا رہے ہیں۔ یہ نصیب کی بات ہے، بلاتے ہیں تو جاتے ہیں، بلائیں گے تو جائیں گے، تیرا دل کیوں پھٹے نزدیک ہمارے آنے جانے میں۔ اور ارادے روز بنتے ہیں مگر پھر ٹوٹ جاتے ہیں، وہی اجمیر جاتے ہیں جسے خواجہ بلاتے ہیں۔ حضرات خواجہ غریب نواز ابھی دیکھا آپ نے، لگ بھگ پچھلے ہفتے کی بات ہے، راجکوٹ کے اندر ایک فیملی، ہندو فیملی، ہاسپٹل کے اندر ڈیلیوری ہوئی، آپ لوگوں نے بھی واٹس ایپ پہ دیکھا ہی ہوگا۔ کیا ہوا؟ ڈاکٹر نے کہا اس کا پورا چہرہ، پورا جسم گرین ہو گیا، اور ڈاکٹر نے کہا کہ یہ بچی بچ نہیں سکتی۔ اب وہ مسلم پڑوس میں رہتی ہوگی تو اس نے خواجہ غریب نواز کا نام سنا ہوگا، وہیں سے اس نے نیت کی غریب نواز اگر میری بچی بچ گئی تو میں اسٹیشن سے آپ کے روضے تک گھٹنوں کے بل آؤں گی۔ دیکھیں ابھی کتنے موبائل کے اندر، واٹس ایپ کے اندر ویڈیو ہوں گے۔ اب کیا ہوا؟ 20 سال کے بعد ابھی وہ، جب اس کی بچی بالکل اطمینان ہو گئی، جوان ہو گئی، بڑی ہو گئی، پڑھ لکھ رہی ہے ماشاءاللہ، سب کچھ میں کامیاب، اور اس کے بعد سے کبھی بیمار نہیں ہوئی، تو ابھی اس مہینے میں وہ جا کر غریب نواز کی بارگاہ میں اسٹیشن سے لے کر غریب نواز کے چوکھٹ تک گھٹنوں کے بل جا کر حاضری اور سلامی پیش کر رہی ہے۔ اب کوئی وہابی تبلیغی دیوبندی اگر یہ کہتا ہے کہ مزاروں پر جانا شرک ہے تو وہ اپنا مزاج کا آپریشن کرائے، یہ ان کا معاملہ ہے،
لیکن ہمارے غریب نواز تو ہمیشہ دے رہے ہیں، ہمیشہ دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ جن کا عقیدہ خراب ہے ان کی بات چھوڑو، وہ تو خراب ہی خراب ہے، لیکن جن کا عقیدہ اچھا ہے وہ اچھے خواجہ ہمیشہ بلا لیتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیں کیسی ہستی غریب نواز کی۔ اب وضو فرما رہے ہیں، ایک بڑھیا پاس میں آئی، غریب نواز سرکار بولو، کہا میرے بیٹے کو پھانسی دے دیا گیا ہے۔ کیا کیوں؟ کہ جرم ہے؟ کہ بس وہ زبردستی، میرا بچہ بے قصور تھا اس کو پھانسی دے دیا ہے۔ غریب نواز سرکار وضو سے فارغ ہوئے اور اپنے غلاموں سے کہا چلو ذرا اس بڑھیا کے بیٹے سے مل کر آتے ہیں۔ آپ قریب میں پہنچے، دیکھا اس کی لاش لٹک رہی ہے، اس کی لاش لٹک رہی ہے۔ غریب نواز ارشاد نے فرمایا، غریب نواز سرکار نے فرمایا، اے اللہ اگر یہ نوجوان بے قصور ہے تو اسے زندہ کر دے تاکہ بوڑھی کے دل کی ٹھنڈک اور ان کا آسرا ہو جائے۔ اتنا دعا کرنا تھا کہ بچے کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور اس نے غریب نواز کو سلام کیا اور غریب نواز نے ارشاد فرمایا رسہ نکال کر نیچے اتر جا، رسہ نکال کر نیچے اتر گیا۔ یہ غریب نواز، یہ شخصیت غریب نواز کی، یعنی دم عیسیٰ بھی غریب نواز میں ہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں جگہ جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح اللہ کی طرف سے زندہ کرتے تھے، وہ بیزن اللہ کہہ کے، قم بیزن اللہ کہہ کے۔ غریب نواز سرکار میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ قدرتیں عطا فرمائی ہیں۔ اور قدرتی کی بات، آپ اجمیر شریف گئے ہو کہ نہیں؟ کتنے آدمی گئے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے مجیب بھائی کا سب سے پہلے ہاتھ اٹھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی روزی میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کے دادا کی مغفرت عطا فرمائے۔ ہمارے مجیب بھائی نئی مسجد چھپا واڑ کے اندر ان کے دادا زندگی بھر امامت فرمائی ہے، ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے مجیب بھائی رمضان شریف میں ہمارے مسجد میں بڑی خدمت دیتے ہیں اور جب مسجد کا کام ہوتا ہے یہ خدمت کے لیے آگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی روزی میں برکتیں عطا فرمائے اور یہ ہماری بھی خدمت کرتے رہتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ غریب نواز دیکھا آپ نے، انا ساغر پہنچا، کتنا بڑا انا ساغر ہے، دیکھا آپ نے؟ اگر فائر بریگیڈ سے اس پانی کو خالی کروایا جائے برسوں لگ جائے، پھر بھی مجھے امید نہیں کہ وہ خالی ہو، کیونکہ خواجہ نے بھرا ہے۔ کوئی اور بھرا ہوتا تو خالی کر سکتا تھا، یہ تو خواجہ نے بھرا ہے۔ اب ایک مرید پہنچا، کہا راجہ جے پال جی، اس کے جو ہے سپہ سالار کھڑے ہوئے ہیں اور ساری سینا چاروں طرف سے ہے، کہا کسی کو وضو کے لیے پانی نہیں دینا ہے۔ اچھا ای بتوا ہے، پانی نہیں دینا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے ایک مرید خاص سید محمد گل کو قریب میں بلایا، جو آپ کے مزار شریف کے بازو میں مزار پاک ہے، آپ کے مزار شریف سے یعنی سرہانے کی طرف سندلی مسجد کے بازو میں جو ہے سید محمد گل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے شاید فرمایا کہ ذرا یہ چھاگل لے جا، کٹورا لے جا اور انا ساغر کو کہہ دے کہ کافروں کی حکومت ہے، مشرکوں کی حکومت ہے، لیکن محمد کا ایک غلام بھی شہر میں رہتا ہے، آقا کے غلام بھی شہر میں رہتا ہے۔ اگر تو اپنی مرضی سے بھرا ہے تو تیری ضرورت نہیں، زور سے بولو، اے انا ساغر اگر تو اپنی مرضی سے بھرا ہے تو تیری ضرورت نہیں، اور اگر خدا نے تجھے بھرا ہے تو خدا کا بندہ معین الدین تجھے آواز دے رہا ہے، اس میں آ جا۔ کیا ہوا؟ دنیا جانتی ہے سارا انا ساغر نہیں، پورے اجمیر کا پانی چھاگل کے اندر آ گیا۔ اللہ اکبر، ایسی شخصیت میرے غریب نواز کی۔ اب آپ دیکھو، بناؤگیر ہر زمانے میں رہے ہیں، یہ باپو ٹاپو کے چکر میں لوگ پڑے رہتے ہیں اور دعا تعویذ کے ذریعے سے لوگ اپنا محل تل بنا رہے ہیں، ذرا بھی اللہ کا خوف نہیں۔ جٹھانی نے کر دیا، دیرانی نے کر دیا، تیری ساس نے کر دیا، تیرے جیٹ نے کر دیا، تیرے دیور نے کر دیا، تیرے بھائی نے کر دیا، تیری بھابھی نے کر دیا، تیرے خالو نے کر دیا۔ علم غیب اتنا آسان ہے یار، اتنا آسان علم غیب ہے، یہ علم غیب پڑا ہوا ہے، جسے چاہے مل جائے۔
غیب کی باتیں بتا رہے ہیں. ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے، ایسے جھوٹے مکاروں سے بچنے کی ضرورت ہے. اور اللہ پہ یقین کرو، وحدہ لا شریک، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ صاحب قدرت ہے، اس پہ یقین رکھو. ان لوگوں کے چکر میں کہاں پڑ رہے ہو؟ ہمارے پاس ایسے لوگ آتے ہیں، کسی نے کہا 7 جنات بھی ہمارے اوپر چھوڑا ہے، میں کہا جس نے چھوڑا ہے، یہ دربار وہ ہے کہ یہاں یہ بناؤ گیری کا معاملہ نہیں ہوتا ہے. اگر تجھے یہاں علاج کرانا ہو تو خاموش رہ، اللہ کے کلام پر پورا اعتماد رکھ اور یقین رکھ. اور اگر تجھے باپو ٹاپو والا چکر اور ویسی ہوا چاہیے تو چپ چاپ یہاں سے نکل جا. یہاں ایسوں کی ضرورت نہیں، یہاں ایسوں کی ضرورت ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے کلام پر یقین رکھتا ہو، اللہ کے ولیوں کے وظیفے پہ یقین رکھتا ہو. باقی یہاں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ سب چیزوں کا معاملہ ہمارے یہاں نہیں ہوتا ہے. ہمارے بزرگوں نے یہ سب کام نہ کیے ہیں اور نہ اس کام کے لیے ہمیں بیٹھایا ہے حضرات. لیکن یہ بناؤ گیر ہر زمانے میں رہے. ایک بناؤ گیر آیا، اچھے پال جوگی، ہرن کی کھال پر بیٹھا ہوا، ہرن کی کھال پہ بیٹھا، اور خواجہ غریب نواز کو چیلنج کرتا ہے. کیا چیلنج کرتا ہے؟ اگر تم سچے ہو تو مجھے روک کے بتاؤ. کیا کس چیز میں؟ کہا دیکھو، بس اتنے کہا. اس نے ہرن کی کھال کو حکم دیا، مجھے آسمان کی طرف اڑاؤ. اجے پال جوگی کا حکم پاتے ہی وہ کھال فوراً اڑنے لگا آسمان کی طرف. اگر آج کا مسلمان دیکھ لے تو اس کا پاؤں پڑے، ہاتھ پڑے، اس کا ایٹھن کھاوے. ہوگا کہ نہیں؟ تو یہ کافروں مشرکوں کو بھی یہ طاقت ملتی ہے جادو کے ذریعے سے. لہذا صاحب ایمان کبھی دھوکہ نہ کھانا، کبھی دھوکہ نہ کھانا. کسی کو اڑتے ہوئے دیکھو تو اللہ کا ولی نہ سمجھو. پرندے بھی اڑتے ہیں، چیل بھی اڑتے ہیں. پانی پہ تیرتے ہوئے دیکھو، اللہ کا ولی نہ سمجھو. مچھلیاں بھی تیرتی ہے، بطخ بھی تیرتے ہیں، پنمور بھی تیرتے ہیں. اپنے ایمان کی حفاظت کرو. اب اجے پال جوگی نے سوچا کہ شاید یہ کوئی معمولی آدمی ہوگا. جب اڑا 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 اتنا اڑا کہ لوگوں کی نظر سے غائب ہو گیا. اب میرے غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں، کس کو آپ شوز پہنتے ہو، چپل پہنتے ہو نا، اس زمانے میں کھڑاؤں چلتا تھا، لکڑی کا کھڑاؤں. ہم لوگوں نے بھی پہنا ہے بچپنے میں اسے الحمدللہ. تو لکڑی کا کھڑاؤں خواجہ غریب نواز پہنا کرتے تھے. آپ نے اس کھڑاؤں سے کہا، تو کیا دیکھتا ہے یار، یہ اوپر چلا گیا، مار کے نیچے لا. بس یہ کھڑاؤں فضاؤں میں اڑتا ہوا گیا اور اجے پال جوگی کے ادھر پڑا ادھر پڑا ادھر پڑا ادھر پڑا، سیدھے لا کے قدموں میں لگ دیا. خواجہ مجھے معاف کر دو. کیا ہے؟ کہا خواجہ میں تو آپ کو معمولی انسان سمجھا تھا، مجھے کیا معلوم کہ آپ اللہ کے ولی ہو. آپ اللہ کے ولی ہو، مجھے کیا معلوم آپ دین کے سچے مبلغ ہو، مجھے کیا معلوم. آؤ مجھے کلمہ پڑھاؤ اور اپنا غلام بنا لو، اپنا غلام بنا لو. اجے پال جوگی مسلمان ہوا اور پھر اس نے کہا کہ مجھے قیامت تک کی زندگی چاہیے. قیامت تک کی زندگی کیا کرے گا تو؟ کہ حضور آپ کے خادموں کے لیے اگر کوئی اجمیر شریف میں آ گیا، ادھر ادھر بھٹک گیا تو صرف یا عبداللہ بیابانی مجھ کو پکار دے، میں کسی بھی روپ میں اس کی مدد کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا. کہا جا دیا. یہ تو علی کا گھرانہ ہے نا، جب دینے میں آتے ہیں تو بہت کچھ دے دیتے ہیں. اللہ اکبر. دیا. یہ غریب نواز سرکار کی شان. اب ذرا اس سے اندازہ لگائیں. ایک مرتبہ پانی سے چراغ جلا. حکم ہوا کہ یہ لوگ یہ مسجد بنا رہے ہیں، اجمیر میں مسجد بنا رہے ہیں. یہ فنڈا مشن آج کا نہیں ہے، اس لیے گھبرانے کی بات نہیں ہے. تم اپنے اللہ کو راضی کرنے میں لگو. جب تمہارا خدا تم سے راضی ہوگا تو کچھ بال بھی کوئی ٹیڑھا نہیں کر سکتا ہے. تم اللہ کے لیے جینا سیکھو، اللہ کے لیے جینا سیکھو. اللہ سے محبت کرو، اس کے رسول سے محبت کرو. دنیا کتنوں پلاننگ بناتی رہے،
تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے یار. تم اللہ پہ یقین رکھو, اللہ کے لیے تم پیدا ہوئے, اللہ کے دین کے لیے پیدا ہوئے ہو. کسی کے دھاک دھمکی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, تم اللہ والے ہو جاؤ بس. کیا ہوا؟ اب جس بنیے کی دکان پر پہنچ رہے ہیں, تیل لینا ہے, کہا نہیں, راجا نے منع کیا ہے کہ کسی مسلمان کے ساتھ سودا نہیں ہوگا. اچھا, پہنچے غریب نواز کی بارگاہ میں, سرکار ہم لوگ کا تو گھر اندھیرا ہو گیا. کیا ہوا؟ کہ سب نے منع کر دیا ہے, کوئی مسلمان کے ساتھ تیل نہیں بیچے گا. اب یہ راجا نہیں خواجہ ہے, زور سے کہہ دو, یہ راجا نہیں خواجہ ہے. خواجہ نے ارشاد فرمایا اچھا ٹھیک ہے, میں وضو کرتا ہوں, اور وضو کرنے کے بعد جو پانی لوٹے کے اندر بچ جائے یہ پانیوں کے اندر ملا دینا اور اپنے اپنے ڈبیا کو بھر لینا, اپنے اپنے برتن کو بھر لینا. اب دیکھا رات جب ہوئی, سارے مسلمانوں کے گھر روشن ہیں, مسجدوں کا کام چل رہا ہے, تعمیری کام چل رہا ہے, رکنے کا نام نہیں. پوچھا تم لوگ تیل کہاں سے لائے ہو؟ صبح میں کہا دیکھو خواجہ غریب نواز نے جو وضو کیا تھا نا, اس وضو کے بچے ہوئے پانی کو ہم لوگوں نے ڈبیا میں ڈالی اور چراغ روشن ہو گیا. تو جن جن لوگوں نے سنا سب نے کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہو گئے. لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا. اب ایک تھوڑی سی جھلک بتاؤں. اجمیر شریف سے, دلی سے اجمیر شریف آ رہے تھے, راستے میں دیکھا کہ ایک جنگل کے اندر 7,500 تاریخ میں لکھا ہے 7,500 کفار و مشرکین آگ کی پوجا کر رہے تھے. ہون تپسیا میں لگے ہوئے تھے. غریب نواز پہنچے, دیکھا کہ یہاں پہ کچھ ہو رہا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا اپنے خادم سے ذرا دیکھ کر آتا ہوں کیا ہو رہا ہے. کہا حضور یہاں تو آگ کی پوجا ہو رہی ہے. کہا چل اسے دعوت دیتے ہیں, اسے بھی دعوت دیتے ہیں. آئے, کہا آپ کا سب سے بڑا گرو کون ہے؟ کہا میں ہوں. کہا آپ کو کیوں پوچھتے ہو؟ کہا اس لیے پوچھتے ہیں کہ تاکہ میرے مرنے کے بعد میری باڈی اگنی دان نہ ہو جائے, مجھ کو جلائے نہیں ہے. اچھا تو ٹھیک ہے, آپ ذرا انگلی ڈال کے بتا دو, اتنے سالوں سے پوج رہے ہو تو انگلی ڈال کے بتا دو. کہ اس کا کام ہے جلانا, جلائے گی. تو پھر جب دنیا میں پوجنے کے بعد بھی جلائے گی تو اس کی کیا گارنٹی کہ مرنے کے بعد جو ہے ہم کو چھوڑ دے گی؟ اس کی کیا ضرورت ہے, اس کی کیا گارنٹی ہے؟ تو اس نے کہا تو پھر آپ کہ میرا کام یہ ہے کہ آپ اسلام کی دعوت قبول فرما لیجئے, آپ سب کلمہ پڑھ لیجئے, میں ذمہ دار ہوں, نہ یہاں آگ جلا سکتی نہ وہاں آگ جلا سکتی ہے. کہ وہ کیسے؟ میں اس پہ کچھ دیکھنا چاہتا ہوں. تو آپ نے اپنا کھڑاؤ کہا کہ لیجئے پنڈت جی اس کو آپ آگ میں ڈال دیجئے, جتنی دیر رکھنا ہے رکھیے. دیکھا لکڑی ہے یہ, ڈالا لکڑی تو آگ بالکل جلا ڈالتی لکڑی کو. بڑی دیر کے بعد جب کھڑاؤ واپس نکالا تو ایک بال کے برابر بھی کہیں پہ کوئی نشان آگ کے نہیں ہے. یقین ہو گیا کہ آج کوئی اللہ والا آیا ہے, آج کوئی اللہ. تو اس نے کہا مجھے ایک چیز اور تلاش کرنا ہے, ذرا آپ سامنے کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو گئے, دیکھا ادھر ادھر دیکھا, ادھر ادھر دیکھا, غریب نواز کو دائیں سے دیکھا, بائیں سے دیکھا, آگے سے دیکھا, پیچھے سے دیکھا, ہر طرف سے دیکھا, اوپر چڑھ کے دیکھا غریب نواز کو. کہا سارا چیز تو ٹھیک ہے, خالی ایک جگہ پہ کالا نظر آ رہا ہے. معین الدین ساری چیز تو صحیح, ایک جگہ پہ کالا نظر آ رہا ہے, یہ کالا کیا ہے؟ کہ غریب نواز نے فرمایا کہ میں آئینہ ہوں, جو سامنے جیسا ہوگا اس کو ویسا ہی دکھے گا. میں آئینہ ہوں, آئینہ, میں آئینہ ہوں. تو یہ کالا کیا ہے؟ کہا پہلے کلمہ پڑھ لے, اس کے بعد پھر دیکھنا. تو کلمہ پڑھا, پھر جب دیکھا کہا وہ کالا غائب. کہا وہ کالا کیا تھا؟ کہا وہ تیرے کفر کا کالا پن تھا, کلمہ پڑھتے ہی کفر غائب ہو گیا اور تیرا جسم منور ہو گیا ہے. اللہ, یہ غریب نواز, اللہ تعالیٰ نے ایسے غریب نواز کا شہدائی بنایا ہے. اس لیے ہمیشہ سنی بن کے رہنا, کسی گمراہ فرقوں کی صحبت ہی نہیں, کسی گمراہ فرقوں کی یاری نہیں, کسی گمراہ فرقوں سے دوستی نہیں. جو غریب نواز کا ہے وہ ہمارا ہے,
جو غریب نواز کا ہے وہ ہمارا ہے. لہٰذا دوستو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.